ہو جائے گا غم پہ دریا درد آشنا ہو جائے گا. سنتے سنتے ان کی باتوں چلتے چلتے ان کے ساتھ, سنتے سنتے ان کی باتوں چلتے چلتے ان کے ساتھ, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ یکدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عملیات میں تشخیص کا مرحلہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. جس عامل کی تشخیص جتنی درست ہوگی اور جتنی زیادہ مضبوط ہوگی تو اس کا علاج بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوگا اور اتنا ہی مؤثر ہوگا. اگر تشخیص میں کمی ہے تو علاج میں بھی کمی واقع ہوگی اور علاج بھی ناقص ہی رہے گا. اکثر حضرات ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا علاج جو ہے نا وہ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ان کی تشخیص جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر تشخیص مکمل ہوگی اور درست ہوگی تو ان کا علاج بھی مؤثر ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا. تو تشخیص میں جتنی زیادہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ علاج میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, علاج بہت جلد ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ مند بھی ہوگا. تو اسی طرح تشخیص کی لغوی معنی ہے معلوم کرنا یا ظاہر کرنا یا واضح کرنا, اور اصطلاح میں کہتے ہیں کسی پوشیدہ چیز کو معلوم کرنا یا نامعلوم چیز کو معلوم کرنا. تشخیص کی بہت ساری قسمیں ہیں. تشخیص کی دو قسمیں ہیں, تشخیص ظاہری اور ایک ہے تشخیص باطنی. تشخیص ظاہری کی پھر 16 قسمیں ہیں اور اسی طرح تشخیص باطنی کی پھر 5 قسمیں ہیں. اور اس طرح اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 16 اقسام بنتی ہیں. تو لہذا ہم اس میں سے صرف چند اقسام جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تشخیص کے طریقے آپ کو بتائیں گے کہ تشخیص کیسے کرنی چاہیے, اور نہایت ہی وہ طریقے آسان ہوں گے. ایک عام بندہ بھی اس کو آسان طریقے سے اس کی تشخیص کر سکتا ہے. تو سب سے پہلا طریقہ تشخیص کرنے کا سادے پانی کے ذریعے سے تشخیص کرنا. سادہ پانی لے لیں گلاس میں, اس میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی میں دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلا دیں, اور پھر اس سے پوچھیں کہ اس کا ذائقہ کیسے ہے. اگر اس کا ذائقہ چینج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے. اگر ذائقہ چینج نہ ہو بلکہ ذائقہ ویسا ہی برقرار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ طبی مسئلہ ہے, کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے. تشخیص کی دوسری قسم ہے چینی کے ذریعے سے تشخیص کرنا. تھوڑی سی چینی لے لیں اور اس میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس چینی میں دم کریں, اور پھر اس مریض کو چینی کھلائیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. اگر اس کا ذائقہ پھیکا ہو یا نمکین ہو یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے یا پھر مریض کو اس چینی کھانے میں گھن آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے. اگر اس چینی کا ذائقہ چینج نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ طبی مسئلہ ہے. تو طبی مسئلے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اور یہ چینی کا جو تشخیص کرنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ شوگر کے مریض کے اوپر ہرگز بھی اپلائی نہ کریں, کیونکہ وہ پہلے سے ہی شوگر کا مریض ہے. اگر آپ اسے چینی کھلا دیں گے تو اور بھی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوگی. اس لیے یہ احتیاط کریں کہ شوگر کا جو مریض ہے اسے آپ چینی والی جو یہ تشخیص کا طریقہ ہے یہ آپ اس کے اوپر نہ آزمائیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کپڑے کے ذریعے سے اس کی تشخیص کرنا. مریض کا ایسا کپڑا لیں جو اس نے 1 دن تک پہنا ہو, پھر اسکیل کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی پیمائش کر لیں,
پھر اس کے بعد اس کے اوپر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس کپڑے میں دم کریں اور پھر اس کی پیمائش لینا شروع کر دیں۔ اگر وہ کپڑا بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کپڑا سکڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ عام طور پہ جو جادو ہوتا ہے وہ اکثر سکڑتا ہے، کم ہوتا ہے، کھٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پیمائش کے وقت جادو کا جو مسئلہ ہوگا تو اس میں بھی وہ پیمائش بالکل کھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور جنات کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی جنات کا مسئلہ ہو تو گویا کہ اس انسان کے ساتھ 2 جسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان کا اپنا جسم ہوتا ہے اور ایک جنات کا جسم ہوتا ہے۔ جب 2 جسمیں آپس میں مل جائیں تو وہ چیز پھیل جاتی ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو تو وہ نشان جو ہے وہ اکثر بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ تشخیص کریں تو اس وقت پیمائش میں اگر وہ چیز بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ نشان سکڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے تشخیص کرنے کا کہ مریض کے بازو پہ ایک نشان لگائیں، چاہے وہ اسکیل کے ذریعے سے نشان لگائیں یا کسی کارڈ کے ذریعے سے نشان لگائیں۔ پھر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اس نشان کے اوپر دم کریں اور پھر دوبارہ اس کی پیمائش کریں۔ اگر وہ نشان سکڑ جائے تو اس کا مطلب ہے جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر نشان بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ آج ہم نے آپ کو یہ 4 طریقے سکھا دیے ہیں تشخیص کرنے کے۔ ایک سادے پانی کے ذریعے سے تشخیص کرنا، نمبر 2 چینی کے ذریعے سے تشخیص کرنا، نمبر 3 کپڑے کے ذریعے سے تشخیص کرنا، نمبر 4 بازو کے ذریعے سے تشخیص کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ نہایت ہی آسان طریقہ ہے، نہایت ہی سہل طریقہ ہے، ایک عام انسان بھی اس کو آسانی سے چیک کر سکتا ہے۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بندے کو عملیات سیکھنے کا شوق ہو یا وہ ذوق رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ دیے ہوئے نمبر میں وہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اسے عملیات بھی سکھایا جائے گا اور اسی طرح اس کو ساری کلاسیں اس کو بتائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارا کہا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو جائے گا غم پہ یہاں درد آشنا ہو جائے گا، سنتے سنتے ان کی باتوں چلتے چلتے ان کے ساتھ، سنتے سنتے ان کی باتوں چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم